بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء اول کا سبق نمبر 65 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت عقیدتنا فی عدد الائمۃ سے لے کر وکیف کان فی الروایات علی اصناف تک۔ آج کے درس میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ 12 امام ہیں، یعنی ویسے اس درس کا کلی عنوان ائمہ علیہ السلام کے عدد کے بارے میں کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ اس کے ذیل میں پہلا نقطہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام 12 ہیں، نہ کم نہ زیاد۔ نمبر 2، عدد ائمہ علیہ السلام کے بارے میں ان کتب کے نام جن میں تعداد بیان کی گئی ہے وہ کتب بیان کی جائیں گی کہ کون کون سی کتب ہیں۔ نمبر 3، روایات عدد ائمہ کے بارے میں شیخ حر عاملی اور خواجہ نصیر الدین توسی کا نظریہ کیا ہے، وہ کیا فرمانا چاہتے ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے عدد ائمہ کے بارے میں جو روایات آئی ہیں تبصرہ فرمایا ہے۔ آئیے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ عقیدتنا فی عدد الائمۃ، ہمارا عقیدہ یعنی ہم شیعہ اثنی عشری کا عقیدہ ائمہ علیہ السلام کی تعداد کے بارے میں کہ کتنی تعداد ہے ان کی۔ یہاں سے طلاب کرام عزیز غور فرمائیے گا کہ مرحوم مظفر کی عبارت ہے اور ہمارا طریقہ کار بھی یہی رہا ہے کہ ہم مرحوم مظفر کی عبارت کے فقط ترجمے پر اکتفا کریں، چونکہ اس کی وضاحت و تشریح آیت اللہ محسن خرازی شرح میں فرمائیں گے۔ نعتقد ان الائمۃ، ہمارا عقیدہ ہے کہ بے شک ائمہ، کون سے ائمہ؟ الذین، وہ ائمہ لہم صفت الامامت، امامت الحقۃ، جن کے لیے امامت حقہ کی صفت موجود ہے، چونکہ ایک امامت باطلہ بھی ہے جو وہ ائمہ جو یدعون الی النار، جو جہنم کی طرف انسانوں کو لے جاتے ہیں۔ امام تو عام ہے لفظ اور امامت عمومی ہے، جو امام و رہبر حق کو بھی شامل ہے اور رہبر باطل کو بھی۔ ہم مرجعنا فی الاحکام الشرعیۃ المنصوص علیہم بالادلۃ، یہ ائمہ وہ ائمہ ہیں جو ہمارے مرجع ہیں، مرجع یعنی ہم ان کی جانب رجوع کرتے ہیں، مقام رجوع ہیں ان احکام شرعیہ میں، شرع المنصوص علیہم بالادلۃ، جن کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے صراحت کے ساتھ، ادلہ کے ساتھ۔ اثنا عشرہ، یہ اثنا عشرہ طلاب کرام عزیز ان الائمۃ کی خبر ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ائمہ 12 امام ہیں۔ نص علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمیعا باسمائہم، ایسا نہیں کہ ہم شیعہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے عقیدے کے مطابق ان کے نام اور تعداد معین کیے ہو، نہیں، بلکہ تصریح کی ہے علیہم، ان ائمہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے بارے میں تصریح کی ان کے ناموں کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ فقط تعداد بتائی ہو نام نہ نہیں، بلکہ نبی اکرم نے تعداد بھی بتائی ہے کہ تعداد منحصر 12 ہے اور ان کے نام بھی بتائے۔ ثم نص المتقدم منہم، اس کے بعد متقدم یعنی پہلے امام نے تصریح کی ہے منہم ائمہ میں سے علی من بعدہ، اس امام کے بارے میں جو اس کے بعد میں آنے والا ہے، علی النحو الآتی، جس طریقے سے یہ ترتیب آ رہی ہے۔ یہ ائمہ کی تعداد اور ائمہ کے نام بتا رہے ہیں مرحوم محمد رضا مظفر۔ نمبر 1، ابو الحسن علی بن ابی طالب المرتضی، جسے علی علیہ السلام کہا جاتا ہے، المتولد سنت 23 قبل الہجرہ، ہجرت سے پہلے 23 سال قبل پہلے پیدا ہوئے، والمقتول سنت 40 بعدہ، اور جنہیں شہید کیا گیا ہجرت کے بعد 40 سال میں، یعنی ان کی ہجرت سے پہلے 23 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی اور ہجرت کے 40ویں سال مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی، پہلے امام یہ۔ نمبر 2، امام ابو محمد الحسن ابن علی الزکی، 2 ہجری کو پیدا ہوئے، 50 کو شہید ہو گئے، امام حسن مجتبی علیہ السلام جنہیں کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، ابو عبداللہ الحسین ابن علی سید الشہداء، 3 ہجری کو پیدا ہوئے، 61 ہجری میں شہید ہو گئے۔ نمبر 4، ابو محمد علی بن حسین زین العابدین، 38 ہجری کو پیدا ہوئے، 95 ہجری میں شہید ہو گئے۔ نمبر 5 امام ابو جعفر محمد بن علی باقر علیہ السلام،
57 हिजरी को पैदा हुए, 114 हिजरी में शहीद हो गए। नंबर 6 अबू अब्दुल्लाह जाफर मोहम्मद सादिक अलैहिस्सलाम हैं, 83 हिजरी को पैदा हुए और 148 हिजरी को शहीद हो गए। नंबर 7 अबू इब्राहिम मूसा बिन जाफर काजिम हैं, 128 हिजरी को विलादत, 182 हिजरी को शहादत। नंबर 8 में इमाम अबुल हसन अली बिन मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम हैं, 148 हिजरी को विलादत, 203 हिजरी को शहादत। नंबर 9 अबू जाफर मोहम्मद बिन अली जवाद मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम जिन्हें भी कहा जाता है, 195 हिजरी में विलादत है, 220 में शहादत है। 10वें नंबर पे इमाम हैं अबुल हसन अली बिन मोहम्मद अल हादी जिन्हें इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है, 212 हिजरी में इनकी विलादत है, 254 हिजरी में शहादत। 11वें इमाम हैं अबू मोहम्मद अल हसन बिन अली अल अस्करी जिन्हें इमाम हसन अस्करी के नाम से भी कहा जाता है, 232 में इनकी विलादत है, 260 हिजरी में इनकी शहादत हुई। आखिरी और 12वें इमाम अबुल कासिम बिन अल हसन अल महदी अलैहिस्सलाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जिन्हें कहा जाता है, जिनकी विलादत 256 हिजरी में हुई है और उनकी वो चूँकि पर्दे गैबत में हैं, उनकी शहादत नहीं हुई है, खुदा के अम्र से वो जिंदा हैं। वहुवल हुज्जतो, और ये बार में वो हुज्जतें फ़ी असरिनल गायब, हमारे ज़माने गैबत के ज़माने में, अल मुंतज़रो, जिसका इंतज़ार किया जा रहा है, अज्जलल्लाहु फरजहु, दुआ मांगते हैं कि हम खुदा तआला उसको जल्दी भेजे, व सहल मखरजहु, उसके आने को आसान फरमाए, लियमलल अर्ज़ अदन व क़िस्सन बअद मा मुलिअ ज़ुल्म व जौरा, ताकि वो आए और आकर ज़मीन को अदल इंसाफ से पुर कर दे, इसके बाद कि वो ज़मीन भर चुकी होगी जुल्म व जौर व बर्बरियत से। तुलाब किराम, यहाँ तक मरहूम मोहम्मद रज़ा मुज़फ़्फ़र का मतन इख्तिताम को पहुँचा। यकफ़ी का जवामिल हदीस से लेकर और जो इबारत आखिर तक आएगी, अब शरह है इस बाब अदद आइम्मा में आयतुल्लाह मोहसिन खर्राजी की जानिब से। आयतुल्लाह मोहसिन खर्राजी मतन के ज़ैल में फरमाते हैं, यकफ़ी का जवामिल हदीस है, काफ़ी है आपके लिए वो हदीस की जामिअ किताबें जिनमें हदीस जमावरी की गई हैं, यानी इस अदद आइम्मा के बारे में आपके लिए काफ़ी अगर देखने के जिनमें तादाद आइम्मा बताई गई वो ये हैं। नंबर 1 अल उसूल मिनल काफ़ी, उसूल काफ़ी है, व बिहारुल अनवार, व इस्बातुल हुदात है, व गायतुल मराम है, ये किताबें और भी हैं। वक़द औरदू फ़ीहा नुसूस अल्लती, इन किताबों में आई हैं अनुसूस उल्लती, वो रिवायात आई हैं, वरदत मिन तुरुक़ शिअत वल आम्मत, इन जो किताबों 4 किताबों के नाम लिए गए हैं, इनमें ऐसी रिवायात आई हैं जो शिया सुन्नी तरीके से आई हैं, यानी सनद से आई है, लितायीन अइम्मत ताहिरीन अलैहिस्सलाम, आइम्मा अलैहिस्सलाम की तादाद को बयान करने के लिए कि कितने हैं। वहादिह रिवायात कसीरतुन व मुतवातिरतुन जिद्दन, और ये रिवायात बहुत ज़्यादा हैं और तवातुर के साथ हैं कामिलन। मुतवातिर तुल्लाब किराम में जैसा कि गुज़र दुरूस में भी तवातुर की तारीफ़ की गई। तवातुर यानी ऐसी खबर नकल करना कि उस खबर को नकल करने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा हो कि उन ज़्यादा का झूठ पर इत्तेफाक करना महाल हो, और ये इसका नतीजा यकीन आवर होता है, यकीन उससे हासिल होता है। फरमाया इतनी रिवायात हैं कि एहतमाल भी नहीं दिया जा सकता कि किसी ने मिल के झूठ बोला हो, इतने ज़्यादा अफराद ने इसको बयान किया है। काल शेखुल हुर्रुल आमली कुद्दस सिर्रुहु फी इस्बातिल हुदात, शेख हुर्र आमली किताब इस्बात हुदात में फरमाते हैं कि इज़ा अरफ्त हाज़ा, जब ये बात आपने जान ली, तो ज़हर लक तवातुर नुसूस वल मुअज्ज़ातिल आतियत इंशाअल्लाह ताला, तो आपके लिए ज़ाहिर हो जाती हैं उन रिवायात का तवातुर और मुअज्ज़ात का तवातुर जो आ रहे हैं इंशाअल्लाह आगे, यानी जिनको बयान किया जाएगा, यानी रिवायात तवातुर के साथ हैं। बल तजावुज़ुहा हद्द तवातुर बिमरातिबा, बल्कि ये नुसूस तजावुज़ कर जाती हैं तवातुर की हद से भी कई गुना, कई मरातिब के लिहाज से। फ़इन्ना अक्सर बिकसीर मिन कुल्ल मा इत्तफ़क़ू अला तवातुरी लफ्ज़न और मानन, ये ज़्यादा हैं उन ज़्यादा रिवायात से जिनके बारे में सब ने इत्तेफाक किया है, जिनके तवातुर लफ्ज़ी या तवातुर मानवी के बारे में। तुल्लाब किराम अज़ीज़, अब तो मिसाल देते हैं कि कौन से अहकाम हैं जिनके बारे में तवातुर लफ्ज़ी या मानवी।
سب سے پہلے تواتر کی تو تعریف کی گئی، تواتر لفظی کی تعریف کرتے ہیں۔ تواتر لفظی یعنی ایک ایسی حدیث جس کے لفظ تواتر کے ساتھ، جس کا متن تواتر کے ساتھ سب نے ذکر کیا ہو، بعین ہی وہی الفاظ۔ اور تواتر معنوی اس تواتر کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی حدیث کو بیان کیا گیا ہے، نصوص کو بیان کیا گیا ہے، لفظ اگرچہ مختلف ہیں لیکن اس کا معنی و مفہوم متحد ہے، ایک ہی بنتا ہے۔ مثلو، اب مثالیں دیتے ہیں، مثلو وجوب صلاۃ و زکات، نماز کا وجوب، زکات، ان کے وجوب کے بارے میں الفاظ متعدد ہیں، الفاظ متعدد لیکن معنی و مفہوم ایک ہی تواتر لفظی بھی ہو سکتا ہے، تواتر معنوی بھی ہو سکتا ہے۔ تحریم الخمر، شراب کے حرام ہونے کے بارے میں، وہ اخبار المعاد، قیامت کے بارے میں روایت، وہ کرم حاتم تائی کی سخاوت کے بارے میں، وہ غزات بدر و احد و حنین، اور عہد و حنین اور بدر کی جنگوں کے بارے میں، وہ خبر خضر و موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی جو واقعہ ہے اس کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، امثال سارے کا ان کے معنی تھے۔ یہ ان کے بارے میں تواتر لفظی ہے روایات کا یا تواتر معنوی ہے۔ تو اسی طرح ہی جو ائمہ علیہ السلام کے بارے میں طلاب کرام عزیز روایات آئی ہیں کہ اتنے ہیں اور یہ ہیں، ان کے نام یہ ہیں، وہ بھی تواتر لفظی بھی رکھتے ہیں، معنوی بھی رکھتی ہیں۔ وَكَثْرَةُ النَّقْلِ مِنَ الشِّيَّةِ وَغَيْرِهِمْ بحیث لا یحصى لهم عدد ظاہر، یہ ظاہر خبر ہے کثرت نقل، نقل کا یعنی نقل روایت کا زیادہ ہونا شیعہ کی طرف، غیر شیعہ یعنی اہل سنت کی طرف سے اس طرح کے ان کے عدد کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کثرت نقل ظاہر ہے، واضح ہے، واجتماع شرائط مذکورۃ واضح لا ریب فیہ، اور تمام وہ شرائط بھی موجود ہیں جو ذکر کی گئے ہیں، وہ واضح لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ ومن خلا ذہنہ، اور جس آدمی کا ذہن خالی ہے، من شبہۃ، اشکال سے، اور تقلید یا آباء و اجداد و اساتید، اور مذہبی تقلید سے، تو حصل لہ العلم من هذه الاخبار، تو اس آدمی کے لیے حاصل ہو جاتا ہے یقین ان روایات کے بارے میں، بحیث اس طرح یقین ہو جاتا ہے کہ لا يحتمل النقیض عنده اصلا، کہ اس آدمی کے پاس اصلا نقیض کا یعنی احتمال خلاف یا اس کے مد مقابل کا احتمال بھی نہیں آتا، اور جہاں پہ بھی جس خبر میں بھی مد مقابل پہلو کا احتمال بھی نہ دیا جائے، اسی کو یقین کہا جاتا ہے۔ ولو انصف العامۃ، اگر اہل تسنن، عامہ طلاب کرام سے علم کلام میں اصطلاح ہے اہل تسنن کے بارے میں، اگر اہل انصاف سے کام لیتے تو لعلموا، جان لیتے کہ ان نصوص ائمتنا علیہم السلام و معجزاتہم اوضح تواترا من نصوص النبی صلی اللہ علیہ وسلم و معجزاتہ، تو انہیں یقیناً پتہ چل جاتا کہ ہمارے ائمہ کی جو روایات ہیں یعنی تعداد و اسماء کے بارے میں اور ان کے معجزات ہیں، وہ تواتر کے لحاظ سے بہت زیادہ واضح ہیں ان روایات اور نصوص سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئی ہیں اور ان کے معجزے کے بارے میں آئی ہیں، معجزات کے بارے میں آئی ہیں۔ یہ اہل تسنن کی بات، لیکن انہوں نے انصاف سے کام نہیں لیا، اس لیے وہ ائمہ علیہ السلام کے تعداد اور تعین کے بارے میں، اسماء کے بارے میں جو روایات ہیں ان کو اپنی کتب میں کم لایا ہے۔ وَلَوْ أَنْصَفَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَأَمْثَالُهُمْ، اگر یہود و نصارہ ان کے مانند مجوس وغیرہ انصاف سے منصف ہوتے تو لعلموا، وہ بھی جان لیتے کہ ان تواتر نصوص نبینا و ائمتنا علیہ السلام و معجزاتہم اوضح و اقوى من تواتر نصوص انبیائہم، کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو روایات ہیں، ہمارے ائمہ کے بارے میں جو روایات ہیں اور ان کے معجزات ہیں، وہ زیادہ واضح اور محکم و مضبوط ہیں ان روایات کے تواتر سے جو ان یہود و نصارہ و امثالہم کے انبیاء کے بارے میں روایات آئی ہیں، وہ معجزات ہیں، وہ ان کے معجزات کے بارے میں آئی ہیں، کما اشرنا الیہ سابقا، جس طرح ہم نے اشارہ کیا ہے اس بات کی جانب گزشتہ میں، یہ کہ بات شیخ حر عملی نے اس بات ہدایت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35 سے 36 پہ بیان کی ہے۔ ثم، اس کے بعد ان شیخ حر العاملیہ، شارح فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حر عملی مع انہ جمع النصوص فی 7 اجلاد ضخمۃ، روایات کو اکٹھے کیا ہے اس نے، جمع آوری کی روایات کی 7 موٹی موٹی جلدوں میں، قال، اس کے بعد کہتے ہیں وقد ترکت احادیث کثیرۃ،
من الکتب التی رأیتها وتعالعتها لضعف دلالتها واحتیاجها الى بعض التوجیحات، اور میں نے چھوڑ دیا ہے بہت ساری ایسی روایت کو، ایسی کتابوں سے جن میں میں نے ان کو دیکھا اور مطالعہ کیا، چھوڑا ترکتوں کی علت، چونکہ ان کی دلالت ضعیف تھی یا ان کی دلالت بعض توجیحات اور تعویلات کی محتاج تھی، یعنی ان کے مطلوب و مقصود تک تب پہنچا جا سکتا جب ان کی تعویل کی جائے، ان کو میں نے ترک کر دیا۔ پھر بھی 7 جلد بنے ہیں۔ وضم المقدمات، اور احتیاج تھی اس لیے چھوڑ دیا ان کو، چونکہ یہ محتاج تھی کہ بعض مقدمات ان کے ساتھ ضمیر میں کیے جائیں تب نتیجہ دے سکتی ہیں۔ لعدم الاحتجاج الى ذلك القسم، چونکہ یہ لعدم الاحتجاج ترک تو چھوڑ دیا یہ قدم، چونکہ ضرورت نہیں تھی ان قسم کی۔ ومن جملتی، ان اقسام میں سے جن کو میں نے ترک کر دیا، احادیث و تفضیل امیر المومنین سائر الائمۃ علیہ السلام، کہ ائمہ علیہ السلام کی فضیلت اور باقی ائمہ کی فضیلت دیگران پر۔ فإن اکثر من ان تحصى، ان روایات کی تعداد شمار سے زیادہ ہے۔ وما لم انقلہ منہ، اور ان متروک میں سے جن کو میں نے نقل نہیں کیا، ربما کان اکثر ما نقلتہ، بس اوقات وہ زیادہ ہیں ان میں سے جن کو میں نے نقل کیا ہے، یعنی میں نے جتنے لائی ہیں 7 اجلاد میں روایات، ان سے زیادہ وہ ہیں جن کو میں نے نہیں لایا۔ ولیکن لکثرت نصوص، روایات کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، والمعجزات، معجزات کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، اکتفیت بما ذکرتہ، میں نے اکتفا کیا انہی روایت پر جن کو میں نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں۔ من شک او شکک او تعصب، جو آدمی شک کرتا ہے، یہ شک کا اظہار کرتا ہے، یا عناد و تعصب و بغض رکھتا ہے، بعد اطلاع علی ما جمعتہ، اس کے بعد کہ میں نے آگاہی دے دی، اطلاع دے دی ان روایت کے بارے میں جن کو میں نے اکٹھے کیا ہے، تو اس شاک شخص کے بارے میں، متعصب آدمی کے لیے، فاللہ تعالی حاکم بیننا و بینہ، شاک آدمی کے لیے، متعصب آدمی کے لیے حاکم اور فیصلہ کرنے والا میرے اور ہمارے درمیان اور اس کے درمیان خدا ان تبارک تعالیٰ ہے۔ فإنہ قد تجاوز حد التواتر اللفظی والمعنوی، کہ بے شک یہ روایات تواتر لفظی و معنوی کی حد سے بھی تجاوز کر جاتی ہیں، جبکہ تواتر جب آ جاتا ہے طلاب اکرام عزیز تو بھی یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ان کے معنی و مفہوم۔ لا ولا یوجد فی شیء من المتواترات اللفظیۃ والمعنیۃ ما یماثلہ ولا یقاربہ، یہ ما یماثلہ، ما موصل، لا یوجد کو نائب فاعل ہے، نہیں پائی جاتی کسی بھی چیز میں متواترات لفظی معنی میں سے کوئی ایسی چیز جو اس کے مانند ہو یا اس کے قریب ہو۔ ورنہ ہی کا میں آپ کو منع کرتا ہوں بنقل جمع الخصوم لہم، کہ ان چیزوں کو نقل کرنے سے جن کو ہمارے مخالفین نے، تمام مخالفین نے نقل کیے، وعدم کل شیء، اور کوئی چیز خالی نہ ہو من مؤلفات الفریقین منہ، اور اس چیز کے، اس نقل کے سے ہمارے فریقین یعنی اہل تسنن و اہل تشیع کی کتابوں سے، الا نادر، سوائے کم، واللہ ولی التوفیق، اور خدا ہی بہترین توفیق دینے والا۔ اس بات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 75 سے 74 تک یہ مطلب۔ آخر میں خواجہ نصیر الدین طوسی فرماتے ہیں، ولذا قال خواجہ نصیر الدین طوسی بعد اثبات امامت علی علیہ السلام، یعنی امام علی علیہ السلام کی امامت کو ثابت کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ وَالنَّقْلُ الْمُتَوَاتِرُ دَلَّ عَلَى الْأَحَدِ عَشَرَ، یعنی امام علیہ السلام کی امامت کو ثابت کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ نقل متواتر، یعنی حدیث متواتر چاہے لفظی ہو یا معنوی ہو، تواتر ہے، یعنی یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اس نقل متواتر دلالت کر رہی 11 امام کے وجود پر، کہ امام 11 ہیں علی علیہ السلام کے علاوہ۔ طلاب کرام، آج کا درس اختتام کو پہنچا۔ اگر ہم سوال دینا چاہتے ہیں، سوال یہ ہے، نمبر 1 سوال یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی تعداد کتنی ہے، نام بتائیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کتب کے نام بتائیں جن میں ائمہ کی عدد اور اسماء کے بارے میں روایات آئی ہیں۔ اس کے بعد اس عدد ائمہ کے بارے میں شیخ حر عملی کا نظریہ کیا ہے۔ چوتھا سوال ہے عدد ائمہ کے بارے میں خواجہ نصیر الدین طوسی کا نظریہ کیا ہے، اس کو بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔